پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے میاں شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار نامزد کیے جانے سے ایک مرحلہ تو مکمل ہو گیا، مگر کابینہ کی تشکیل کا کڑا امتحان باقی ہے۔ پارٹی میں بعض حلقوں کی جانب سے لاکھ مخالفت سہی، مگر وزارت خزانہ کے لیے اسحاق ڈار سے زیادہ کوئی بھی موزوں شخصیت نون لیگ کے پاس نہیں۔ ملک میں خارجہ اور دفاع کی وزارتیں بظاہر کتنی ہی پرکشش سہی، لیکن ریاست کے ان اہم ترین معاملات سنبھالنے والوں کے پاس کس قدر اختیار ہوتا ہے یہ دنیا جانتی ہے۔ ہاں، خزانہ ایسی وزارت ہے جہاں فن کے جوہر دکھا کر اپنی پارٹی کا سیاسی اور ملک کا معاشی مستقبل سنوارا جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نواز شریف کو منظر سے آؤٹ کرنے کے بعد ان کے دستے راست اسحاق ڈار کا مستقبل کس قدر روشن ہے۔ نون لیگ کے ناراض رہنما شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل اور محمد زبیر کافی عرصے سے اسحاق ڈار کے خلاف محاذ بنائے ہوئے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اسحاق ڈار نجکاری کی راہ میں رکاوٹ بنے اور ملک کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا۔ اسحاق ڈار کو اپنوں ہی کی تنقید کا سامنا رہا ہو تو ان پر انتخابی مہم کے دوران بلاول بھٹو طنز کے تیر نہ برساتے، یہ کیسے ممکن تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ اتحادی حکومت میں فیصلے اتحادیوں کی مرضی سے کیے جاتے ہیں، نہ کہ فرد واحد منمانی کرتا ہے۔ تنقید اس وقت ہونی چاہیے جب فیصلہ کیا جا رہا ہو، تاکہ غلط فیصلوں پر عمل ہونے سے روکا جائے، نہ کہ وقت گزرنے کے بعد بات کہہ کر خود کو بری الذمہ قرار دیا جائے۔ دو رائے نہیں کہ اس بار حکومت کو سب سے بڑا چیلنج ملک کو معاشی بدحالی سے نکالنے کا درپیش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ پر تمام رہنما متفق تھے کہ میثاق معیشت کیا جانا چاہیے، تاکہ مشکل فیصلے لینے کا بوجھ تمام اتحادی مل کر اٹھائیں۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو نہ ہو۔ اسحاق ڈار اسے ممکن بنا سکتے ہیں۔ ان کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ ڈالر کو قابو میں رکھا، زر مبادلہ لانے اور روزگار بڑھانے کے اقدامات کیے۔ اس بار یہ چیلنج ماضی سے کئی گنا بڑا سہی، مگر اسحاق ڈار یہ کرشمہ کر سکتے ہیں۔ جس طرح سیاسی جماعتیں حکومت سازی سے متعلق کمیٹیاں بنا رہی ہیں، اسی انداز میں ہر سیاسی جماعت کو اپنے چوٹی کے معیشت دانوں پر مشتمل کمیٹی بنا کر میثاق معیشت تیار کرنا چاہیے۔ اس میں بھی نون لیگ کے پاس اسحاق ڈار سے بہتر کوئی شخصیت نہیں۔ وجہ یہ بھی ہے کہ نواز شریف اور بینظیر بھٹو کے درمیان تاریخی میثاق جمہوریت کی بنیاد رکھنے میں اسحاق ڈار پیش رہے تھے۔ وہی 36 نکاتی میثاق جمہوریت جس میں دیگر کئی اہم امور کے ساتھ ساتھ عوام کو غربت کی اتھاہ گہرائیوں سے نکالنے کا عزم کیا گیا تھا اور نئے NFC ایوارڈ کی بات کی گئی تھی۔ نہ صرف میثاق جمہوریت میں اسحاق ڈار کا کردار تھا، بلکہ میاں نواز شریف اور بینظیر بھٹو کی دبئی میں ملاقاتیں بھی اسحاق ڈار کی رہائش گاہ پر ہوا کرتی تھیں۔ شاید اسی رشتے کا پاس تھا کہ اسحاق ڈار نے بلاول بھٹو کی تنقید کا جواب گریز کرتے رہے کہ نہ دیں۔ نون لیگ میں وہ حلقہ جو شہباز شریف کے برعکس نواز شریف کے قریب ہے، وہ بھی یقیناً اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ دیکھنے کا متمنی ہوگا۔ اپنے والد کے با اعتماد ترین ساتھی ڈار سے بہتر شخصیت بظاہر مریم نواز کے لیے بھی کوئی اور نہیں۔ مریم نواز کے لیے بحیثیت وزیر اعلیٰ پنجاب کارکردگی دکھانا، خصوصاً ترقیاتی کام کرنا، اس کی وقت آسان ہوگا جب مرکز انہیں بر وقت اور مناسب فنڈز جاری کرے گا۔ پنجاب میں ناکامی ہوئی تو نون لیگ کی اپنے گھر سے جڑیں اکھڑ سکتی ہیں۔ دیگر کے مقابلے میں اسحاق ڈار اس لیے بھی صف اول میں ہیں کیونکہ ملکی معیشت کی نبض پر ان کا 2 دہائیوں سے ہاتھ ہے۔ ڈار کے لیے چین سے بھی بات کرنا آسان ہے اور امریکہ سمیت IMF سے بھی۔ یہ الگ بات ہے کہ پچھلی بار شہباز شریف نے IMF کی سربراہ سے بطور وزیر اعظم ملاقات کر لی تھی، جس سے تاثر ابھرا تھا کہ IMF کی ڈیل شہباز شریف کی وجہ سے ممکن ہوئی، جبکہ اس ڈیل میں خود پاکستان میں امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم کا بھی اہم کردار تھا۔ اسحاق ڈار کا پاکستان کے عرب ڈونر سے بھی گہرا تعلق رہا ہے۔ عہدے پر نہ ہونے کے باوجود سعودی عرب میں انہیں وزیر خزانہ جیسا پروٹوکول دیا جاتا رہا ہے۔ ابھی تو یہ واضح نہیں کہ اسحاق ڈار کس طرح ممکن بنائیں گے کہ IMF کی شرائط پر عمل بھی ہو، نجکاری بھی ہو اور مہنگائی پر قابو بھی پا لیا جائے۔ تاہم ماضی کے ریکارڈ کی بنا پر تصور کیا جا سکتا ہے کہ اسحاق ڈار کو 5 سال ملے تو وہ نون لیگ کے انتخابی منشور کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔
نون لیگ نے اپنے انتخابی منشور میں 1 سال میں مہنگائی میں 10% کمی لانے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ بھی کہا تھا کہ 4 سال میں مہنگائی کی شرح 4 سے 6% پر لائی جائے گی۔ اسی منشور میں نواز شریف نے حکومت کی 5 سالہ مدت کے دوران 1 کروڑ ملازمتوں کے نئے مواقع پیدا کرنے، ٹیکسوں میں چھوٹ، توانائی بحران کے خاتمے کے خواب بھی دکھائے تھے۔ منشور میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ بھارت سے تعلقات بہتر کیے جائیں گے، مگر ساتھ ہی شرط رکھی گئی تھی کہ پہلے بھارت مقبوضہ کشمیر میں کیا گیا یک طرفہ اقدام واپس لے۔ یہ الگ بات ہے کہ مودی سرکار ہی نہیں، اگر کانگریس بھی برسر اقتدار آ جائے تو اس کے لیے بھی ایسا کرنا اب ناممکن ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اتحادی حکومت نے میثاق معیشت تیار کیا تو اس کی بنیاد میثاق جمہوریت پر ہوگی یا نہیں؟ میثاق جمہوریت میں تو لکھا گیا تھا کہ حل طلب تنازعات کی وجہ سے بدگمانیوں کو پیچھے چھوڑ کر بھارت اور افغانستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ایسے میں یہ وقت ہے کہ ساختار پریس کانفرنس کریں تاکہ واضح ہو کہ معیشت سدھارنے کے لیے ان کی حکمت عملی اور نون لیگ کے لیے میثاق معیشت کی بنیاد کیا ہوگی۔ الیکشن نتائج سے یہ تو عیاں ہے کہ پی ٹی آئی کا سحر توڑنا ہے تو اس کے لیے معیشت کی غیر معمولی بہتری کا منتر ڈھونڈنا ہوگا، ورنہ اگلے الیکشن میں اتحادیوں کو اس سے کہیں عبرتناک شکست کے لیے تیار رہنا چاہیے۔